اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہدائے بنی ہاشم کے احوال۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام۔ بنی ہاشم میں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام وہ پہلے جوان تھے جنہوں نے میدان کارزار میں ہاشمی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ مورخین نے آپ کی عمر میں اختلاف کیا ہے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 18 سال، 19 سال، 25 سال یا 27 سال منقول ہے۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں آ کر قوم اشقیاء سے جنگ کرنے کی اجازت طلب کی۔ امام نے آپ کو قیام و جہاد کی اجازت دے دی۔ پھر آپ اپنے کڑیل اور جواں سال بیٹے پر حسرت کی نگاہ کر کے انگلیوں سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بارگاہ ایزدی میں عرض کی، خدایا تو خود اس قوم پر گواہ رہنا کہ اس کی طرف وہ جوان گیا ہے جو جمال و کمال اور گفتار و رفتار میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہے۔ مجھے جب کبھی پیغمبر کی یاد ستاتی اور میں پیغمبر کی زیارت کا مشتاق ہوتا ہوں تو چہرہ علی اکبر علیہ السلام کو دیکھ لیتا ہوں۔ جناب علی اکبر ہاشمی رعب و دبدبہ اور جاہ و جلال اور استقلال و جرأت کے ساتھ میدان جہاد میں آئے۔ آپ نے رجز پڑھا، میں حسین علیہ السلام کا جگر پارا علی ہوں، رب کعبہ کی قسم ہمیں پیغمبر سے قرب اور فضیلت حاصل ہے، خدا کی قسم ہم پر ایک بدکار عورت کا بیٹا ابن زیاد حکومت نہیں کر سکتا۔ میں تلوار سے اس طرح وار کروں گا جس طرح ایک ہاشمی اور علوی جوان اپنے باپ کا دفاع کرتا ہے۔ پھر آپ نے میدان جہاد و قتال میں ہاشمی جوہر اور کمال دکھائے۔ آپ نے ایک حملہ میں 120 یزیدی سپاہیوں کو جہنم واصل کیا۔ پھر اپنے والد بزرگوار کے پاس آئے اور بارگاہ امامت میں عرض کیا، بابا جان، شدت پیاس نے مجھے قتل کر دیا ہے، اسلحہ کی سنگینی نے مجھے بہت زیادہ تھکا دیا ہے۔ امام سے جوان بیٹے کے یہ الفاظ سنے نہ گئے۔ آپ اپنی ناتوانی اور بے کسی پر چھلکتی اور ڈبڈباتی آنکھوں سے فرمانے لگے، اے میرے دل کے ٹکڑے، کچھ دیر کے لیے صبر کرو، جلد ہی تمہارے جد امجد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں سیراب کریں گے اور اس کے بعد آپ کبھی تشنا نہ رہو گے۔ عصر عاشور کو امام کے پاس پانی کی ایک بوند تک نہ تھی۔ امام نے اپنے جگر گوشہ کو کس طرح پانی سے سیراب کرنا تھا۔ دریائے فرات پر تو یزیدی فوج کا سخت پہرا تھا۔ آپ کا اور تو کوئی بس نہ چلا کہ اپنے جوان بیٹے کی حسرت و آرزو پوری کرتے۔ البتہ امام نے اپنی خشک زبان نکال لی اور علی اکبر کے منہ میں ڈال دی، پھر اپنی انگشتری دی اور فرمایا، اسے اپنی زبان کے نیچے رکھ لو اور دشمن کی طرف چلے جاؤ۔ علی اکبر دوبارہ راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے کمر بستہ ہوئے، پوری ہمت اور استقلال سے دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ آپ نے ہر طرف سے دشمن پر حملہ کیا، کبھی دائیں اور کبھی بائیں، کبھی آگے کی طرف حفاظت کرتے اور کبھی پشت کا خیال رکھتے۔ تلواروں پر تلواریں ٹوٹ رہی تھیں۔ ہاشمی جوان نے احد و خیبر کا نقشہ دکھا دیا۔ آپ نے یزیدی فوج کے بہادروں کی ایک جماعت کو قتل کیا، پوری دل جمعی اور پامردی سے لڑے۔ ایک یزیدی ملعون نے چھپ کر آپ کے گلے کا نشانہ باندھا اور تند و تیز تیر چلایا جو آپ کے گلے کو چھیدتا ہوا آر پار ہو گیا۔ خون کا ایک فوارہ نکلا جس سے آپ کا پورا بدن خون میں غلطاں ہو گیا۔ ان زخموں اور دکھوں کے باوجود آپ نے تحمل سے کام لیا۔ جب بالکل ناچار ہو گئے، لڑنے کی ہمت نہ رہی، تو آپ نے ایک صدا بلند کی، اے والد بزرگوار، میری طرف سے آپ پر سلام ہو، میرے جد امجد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کو سلام پہنچا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میری طرف
آنے کے لیے جلدی کرو۔ آپ نے مجھے اپنے جام سے خود سیراب کیا اور اس کے بعد میں کبھی تشنہ نہ رہوں گا۔ ایک اور روایت میں نقل ہے کہ علی اکبر نے دشمن کے سورماؤں کو قتل کیا، یزیدی فوج کو تارو مار کر کے ان کے حوصلوں اور جذبوں کو سرد کر دیا۔ ہاشمی شہزادہ جس طرف رخ کرتا کشتوں کے پشتے لگ جاتے۔ ایک شکیل مزاج مرہ بن منقذ ملعون نے کہا کہ اگر یہ جوان اسی طرح قتل کرتا رہا تو پھر عرب کا گناہ میرے سر پر ہوگا۔ اس کے دل میں عداوت کی چنگاریاں بڑک اٹھیں۔ اس نے اپنے نیزے سے چھپ کر وار کیا۔ ہاشمی جوان پوری طاقت کے ساتھ جہاد میں کھویا ہوا تھا۔ مرہ نے اس طرح چھپ کر وار کیا کہ ہم شکل پیغمبر گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے۔ آپ کا زمین پر آنا تھا کہ دشمن کے سپاہیوں نے آپ کے گرد حالہ باندھ لیا، ہر طرف سے آپ پر وار کرنے لگے۔ انہوں نے اپنی تلواروں سے آپ کے جسم اطہر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ایک اور روایت میں نقل ہوا ہے کہ جب مرہ بن منقذ نے شہزادہ علی اکبر کے سر مقدس پر وار کیا تو آن حضرت سنبھل نہ سکے۔ آپ میں سکت نہ تھی کہ گھوڑے کی زین پر بیٹھے رہتے، لہٰذا آپ کا سر گھوڑے کی گردن میں لڑک گیا۔ گھوڑا وحشت زدہ ہوا اور اس نے یزیدیوں کی خیموں کی طرف رخ کیا۔ یزیدی فوج نے اپنی تلواروں سے آپ پر حملہ کر کے آپ کے بدن کے ٹکڑے کر دیے۔ جب آپ کی جان لبوں پر آ گئی تو آپ نے صدا بلند کی، بوڑھا باپ جوان سال بیٹے کی لاش پر اس طرح پہنچا جس طرح شیر اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ امام نے بیٹے کے سرہانے آ کر کہا، اللہ اس قوم کو قتل کرے جس نے آپ کو قتل کیا ہے۔ ان لوگوں نے خدا اور اس کے رسول کی حرمت میں گستاخی اور توہین کی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ مولا نے فرمایا، تمہارے بعد دنیا کے سر پر خاک ہے۔ کربلا میں علی اکبر کی شہادت نے زہرا کے لال کو خم رسیدہ کر دیا تھا۔ آپ کا دل پارا پارا ہو چکا تھا۔ یہ حسین علیہ السلام کا کلیجہ تھا کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش کو اٹھا رہا تھا۔ حسین علیہ السلام علی اکبر کے پاس تھے، خیموں میں جناب زینب بھائی کی تلاش میں تھیں۔ سیدہ نے خیموں سے حسین آقا کے جیتے جی ہر قدم باہر رکھا تو بھائی پر نگاہ پڑی۔ آپ اپنے جوان سال بیٹے کی لاش پر نوحہ کناں تھے۔ بی بی اس جگہ پہنچی جہاں پر بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش پر سوگوار کھڑا تھا۔ سیدہ زینب نے آپ کو خون میں غلطاں پیکرے علی اکبر پر گرا دیا۔ امام نے جلدی سے بہن کے ہاتھ کو تھاما، سہارا دیا اور خیموں میں واپس بھیج دیا۔ بی بی کا یہ پہلا موقع تھا کہ آپ نے امام کی زندگی میں خیموں سے باہر قدم رکھا۔ یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ شاید بھائی جوان بیٹے کی موت برداشت نہ کر سکے، لہٰذا امام کی توجہ دوسری طرف مبذول ہو جائے اور بیٹے کی موت کا غم ہلکا ہو جائے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین جاری ہے۔ ایک چند روایتیں اور ہیں اس شہادت سے متعلق، انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ اللہ لعنت اللہ